بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 نومبر 2019 بروز بدھ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں MGH اسٹوڈیو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جمال۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ مدینہ منورہ سے کیبل چور گروہ گرفتار۔ مدینہ پولیس نے کیبل چور گروہ کو گرفتار کیا، جنہوں نے اب تک متعدد شہروں سے 90,70,000 ریال مالیت کی کیبل چوری کی۔ کیبل چور گروہ نہ صرف زیر تکمیل حکومتی منصوبوں سے کیبل چوری کی وارداتوں میں ملوث تھا، بلکہ منصوبوں پر کام کرنے والے افراد اور چوکیداروں پر حملے کرتا تھا، انہیں رسیوں سے باندھ کر تشدد کرتا تھا۔ وہ اپنے ہی ایک ساتھی کو قتل بھی کر چکا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مدینہ پولیس کے ترجمان مہجر حسین القحطانی نے بتایا کہ متعدد شہروں کی پولیس گروہ کی تلاش میں تھی۔ انہوں نے بتایا کہ گروہ کے افراد نے مدینہ منورہ، یمبو، مکہ مکرمہ، جدہ، طائف اور حائل میں 21 وارداتیں کی۔ پولیس کے ترجمان نے کہا کہ ایک واردات کے بعد گروہ کے افراد نے بٹوارے میں اختلاف کے باعث اپنے ساتھی کو جدہ میں قتل کر کے اس کی لاش کو جلا دیا اور دفن کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدگان کی تعداد 20 ہے اور سب کا تعلق ایشیائی ملک سے ہے۔ ان کی عمریں 30 اور 40 کے درمیان ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ تفتیش کے دوران گروہ کے افراد نے 21 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ وہ ہائی وولٹیج کیبل چوری کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ اب تک مجموعی طور پر انہوں نے 90,70,000 ریال مالیت کی کیبل چوری کیے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس کو ایک عرصے سے اس گروہ کی تلاش تھی۔ متعدد شہروں کی پولیس نے مشترکہ کارروائی کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی دارالحکومت میں شراب کی بھٹی چلانے والی خاتون گرفتار۔ ریاض میں شراب کی بھٹی چلانے والی ایک خاتون کو گرفتار کیا گیا، جس کا تعلق ایک افریقی ملک سے بتایا جاتا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق خفیہ پولیس نے ریاض کے جنوبی علاقے تو ایک محلے میں ایک مشتبہ مکان کے متعلق رپورٹ دی تھی کہ یہاں ایک افریقی ملک سے تعلق رکھنے والی خاتون مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اطلاع ملنے پر ریاض پولیس نے خاتون کو چھاپہ مار کارروائی میں رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ مکان کی تلاشی لینے پر معلوم ہوا کہ وہاں شراب کی مکمل بھٹی ہے، جسے مذکورہ خاتون چلاتی ہے۔ مکان میں شراب تیار کرنے کے لیے کئی ڈرم ملے۔ فروخت کے لیے تیار شدہ شراب مختلف حجم کی بوتلوں میں بھی پکڑی گئی۔ پولیس نے کہا کہ شراب کی بھٹی چلانے والی خاتون پڑوسیوں سے بدبو چھپانے کے لیے ہر وقت دھونی کرتی رہتی تھی۔ گرفتار شدہ خاتون اور ضبط شدہ شراب کو محکمہ انسداد منشیات کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب ہر گھنٹے میں آگ لگنے کے 6 واقعات، اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں ہر گھنٹے کے دوران آگ لگنے کے 6 واقعات ہوتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آگ لگنے کے 43% واقعات رہائشی بلڈنگز میں ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر گھروں میں آگ اس وقت لگتی ہے جب گھر والے سو رہے ہوتے ہیں؟ اور کیا آپ کے علم ہے کہ ان میں 80% ہلاکتیں بچوں میں ہوتی ہیں؟ اور یقیناً جو بات بہت سے لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ آگ لگنے کے واقعات میں 90% ہلاکتیں جلنے کی وجہ سے نہیں بلکہ دم گھٹنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو سعودی عرب میں آگ بجھانے والے ادارے یعنی محکمہ شہری دفاع نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کیے ہیں۔ محکمہ شہری دفاع کی طرف سے جاری ہو جانے والے اعداد و شمار میں کہا گیا کہ گزشتہ سال مکہ مکرمہ ریجن میں آگ لگنے کے سب سے زیادہ واقعات ہوئے۔ صرف مکہ مکرمہ ریجن میں ایک سال کے دوران آگ لگنے کے 16,171 واقعات ریکارڈ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ 44 مقامات پر آگ لگتی ہے۔ محکمہ شہری دفاع کے اعداد و شمار کے مطابق مشرقی ریجن دوسرے نمبر پر ہے، جہاں سب سے زیادہ آگ لگنے کے واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ تیسرے نمبر پر ریاض، پھر مدینہ منورہ، پھر قصیم اور پھر دیگر ریجن آتے ہیں۔ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال سعودی عرب میں آگ لگنے کے 40,200 واقعات ہوئے، جن میں سے 65% واقعات رہائشی بلڈنگ میں تھے۔ محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ رہائشی بلڈنگ میں لگنے والی آگ کے اسباب کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا
کہ خطرناک اشیاء سے بچوں کے کھیلنے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصانات ہوئے۔ والدین گھر میں بچوں کی صحیح طور پر نگرانی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا کہ گھروں میں آگ لگنے کے دیگر اسباب میں بجلی کی تاروں پر اوور لوڈ بھی ہے۔ بجلی کی ہر ایکسٹینشن کیبل اچھی نہیں ہوتی، ایک کیبل پر زیادہ لوڈ ڈالنے سے بھی آگ لگ سکتی ہے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہے وہ سونے سے پہلے موبائل چارج پر رکھ کر سو جاتے ہیں تاکہ صبح جب اٹھیں تو موبائل فل ہو چکا ہو۔ جدید طرز کے بعض موبائلوں میں یہ خاصیت ہے کہ چارج ہونے پر بجلی سے کنیکشن خود بخود ختم ہو جاتا ہے، مگر کبھی کبھار یہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور اکثر موبائلوں میں یہ سسٹم نہیں، اس سے موبائل پھٹنے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا گھر کے افراد کو چاہیے وہ سونے سے پہلے چولہا بجھانے کی یقین دہانی کریں، گیس سلنڈر کو بند کریں، غیر ضروری لائٹیں بجھا دیں، بجلی کے تاروں اور بٹنوں کا جائزہ لیتے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ معمولی احتیاط اور سستے آلات کی مدد سے ہم بڑے حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ ہر گھر میں آگ بجھانے والا سلنڈر ہونا چاہیے اور اس کے استعمال کا طریقہ ہر شخص کو آنا چاہیے۔ کیا منی لانڈرنگ پر سزا میں کمی ممکن ہے؟ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی نے خبردار کیا کہ منی لانڈرنگ سعودی قانون کے مطابق جرم ہے۔ اس سے سنگین اقتصادی اور سماجی نقصانات ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ملک منی لانڈرنگ کے جرائم کا متحمل نہیں ہوتا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ساما کے ماتحت انسداد منی لانڈرنگ کی مجلس عامہ کے اعلامیے میں کہا گیا کہ سعودی عرب میں منی لانڈرنگ پر 15 برس تک قید اور 70 لاکھ ریال تک کے جرمانے کی سزا مقرر ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک سزا پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ انسداد منی لانڈرنگ کی مجلس قائمہ کے مطابق بعض عناصر کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے منی لانڈرنگ کا سہارا لیتے ہیں۔ سعودی قانون کے مطابق ایسا ہر عمل جس کے ذریعے سے کالے دھن کو سفید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو یا اس میں کسی طرح کا کوئی تعاون دیا جا رہا ہو وہ جرم ہے اور اس پر قید اور جرمانے کی سزا ہے۔ ایسے جرائم اور مسائل سے نمٹنے کے سامنے اپنی سربراہی میں ایک مجلس عامہ قائم کی ہے۔ مجلس قائمہ داخلہ، خارجہ، انصاف، تجارت، سرمایہ کاری، خزانہ، محنت و سماجی بہبود، اسلامی اور دعوتی امور کی وزارتیں، ریاستی سلامتی کی پریزیڈنسی، پبلک پراسیکیوشن، محکمہ خفیہ اور کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ ساما کے مطابق اگر کسی سعودی شہری کو منی لانڈرنگ کا مجرم قرار دیا جاتا ہے تو اسے قید کی سزا کے مطابق مدت تک سعودی عرب سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ منی لانڈرنگ میں ملوث غیر ملکی کو قید اور جرمانے کی سزا مکمل ہونے پر سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ ساما نے واضح کیا کہ اگر منی لانڈرنگ میں ملوث کسی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی نے پیش قدمی کر کے واردات کی رپورٹ حکام کو کر دی یا منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کی بابت ایسی اطلاعات فراہم کی جن کی بنیاد پر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہو یا رپورٹنگ پر منی لانڈرنگ کا سرمایہ ضبط کر لیا گیا ہو تو ایسی صورت میں اس کی سزا میں تخفیف کی جا سکتی ہے۔ تباہ حال گاڑی کو فن پارہ بنا دیا۔ دنیا بھر میں اچھوتے ذہن، جمالیاتی نظر اور تخلیقی صلاحیت کے حامل انسانوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ پسندیدگی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک چیز جو عام انسانوں کو بیکار، بے معنی اور فضول نظر آتی ہے، ایک حساس فنکار اسی کو خوبصورت اور بے مثال شاہکار کی شکل دے دیتا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی نوجوان فنکارہ نورا بنت سعیدان کو اللہ تعالیٰ نے اچھوتے ذہن اور جمالیاتی حس کا انمول خزانہ عطا کر رکھا ہے۔ نورا بنت سعیدہ تباہ شدہ بیکار گاڑیوں کو اپنے فن کے ذریعے خوبصورت شاہکار کی شکل دیتی ہیں۔ فنون لطیفہ کی مسک نمائش میں ایک پرانی خستہ حال کار کو ایسی خوبصورت شکل دی کہ نمائش میں آنے والا ہر شخص اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ محمد بن سلمان فاؤنڈیشن مسک الخیریہ کے نام سے قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس کے ماتحت مسک انسٹیٹیوٹ فار آرٹس نے نمائش کا اہتمام کیا۔ سعودی فنکارہ نمائش میں اپنی اس کار کے سامنے کھڑی رہتی ہیں جسے اس نے خوبصورت شکل دی ہے۔ نمائش میں آنے والے مہمانوں کا پرتپاک خیر مقدم کر کے انہیں اپنے شاہکار سے متعارف کراتی ہے۔ نورا بنت سعیدہ جب اپنے شاہکار کی بابت گفتگو کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ انتہائی پر اعتماد ہے۔ ماہا طوفان سے سعودی عرب کو بھی خطرہ۔ بحیرہ عرب میں سمندری طوفان ماہا شدت اختیار کرتا جا رہا ہے جس سے سعودی عرب سمیت 3 خلیجی ممالک کو بھی خطرہ ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور سلطنت عمان میں موسمیات کے اداروں نے اعلان کیا کہ فی الوقت
طوفان بحیرہ عرب کے مشرق میں ہے اور یہ اول درجے کی طوفان کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ ہوا کی رفتار 110 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ طوفان کا رخ شمال سے بحیرہ عرب میں شمال مغرب کی طرف ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب میں آنے والا کیار نامی طوفان بتدریج دم توڑ رہا ہے، تاہم خلیج عدن سے لے کر صومال تک کے علاقے پر اس کے اثرات ابھی برقرار ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کے ساتھ اونچی سمندری لہریں اٹھتی رہیں گی اور تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو۔ مزید ویڈیوز اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MJH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔